أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آپ تمام حضرات و خواتین کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں ہم سارے مسلمانوں پر بکثرت نازل فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. زیادہ سے زیادہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی رضامندی حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس ماہ مبارک میں جلد از جلد ساری دنیا والوں کو اس وبا سے عافیت عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے مسجدوں کو آباد رکھے اور جا کر مسجدوں میں ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. حضرات و خواتین اسلام، موضوع اس رمضان کے تعلق سے آپ لوگوں کے لیے جو میں نے چنا ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، جو انشاءاللہ رمضان کے اس مہینے میں ہم اسی کے تعلق سے ہم بات کریں گے. بہت ہی اہم موضوع وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک نام، خوبصورت نام، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی معرفت. اور اللہ تعالیٰ کی پہچان سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کی معرفت سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کے لیے سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اور پوری کائنات کو اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی بندگی کریں. ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے. باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس مقصد کو پورے کرنے کے لیے ہے. ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، روزمرہ کی زندگی، کھانا پینا اور یہ سارے وسائل، اس کا مقصد ہی میرے ناظرین کرام اللہ کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی محبت، اس سے ڈرنا اور اس کے اسماء اور صفات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنانا، اس کے تقاضوں کے مطابق. یہ مقصد ہے زندگی کا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: من عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ وافعالہ احبہ لا محالۃ. جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ذریعے، اس کے صفات کے ذریعے، اس کے کاموں کے ذریعے اگر اللہ کو پہچانتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ سے ضرور محبت کرے گا.
آئیے قبل اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تشریح اور تفسیر کروں، ایک ایک نام اللہ تعالیٰ کے اور اس کے جو خوبصورت اسماء حسنہ ہیں اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اس پورے رمضان میں ہم سنیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ایمان میں اضافہ کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں ان ناموں کا میں آغاز کروں، آئیے اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں۔ یہ موضوع کتنا اہم ہے، کتنی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسی نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو صحیح طریقے سے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اگر ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچان لیں، اس کی صفات کو پہچان لیں، اس کے افعال اور اس کی شان کو پہچان لیں، تو ضرور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم پوری زندگی گزار دیں گے۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کسی اور کی ذات کا کسی کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم اللہ نے جو موقع عطا فرمایا ہے دین کو سننے کا، اور یہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی نیک ناموں کو سن کر ہم اپنے ایمان میں اضافہ فرمائیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی عمارت کو، اپنی بلڈنگ کو بہت اونچی بنانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن بہترین ہو، مضبوط ہو، فاؤنڈیشن کا زیادہ خیال کرے، اور جتنا فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کی عمارت بلند اور اونچی ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ بلڈنگ ہے، وہ عمارت ہے، اور اس عمل کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن، وہ ایمان ہے۔ اور ایمان اور یہ فاؤنڈیشن جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ یہ عمل کی عمارت، یہ عمل کی بلڈنگ بلند ہوگی اور مضبوط ہوگی۔ اور اگر یہ فاؤنڈیشن مضبوط نہیں رہا، کمزور رہا، تو ایسے کمزور فاؤنڈیشن پر عمارت جو کھڑی ہوگی وہ بھی عمارت کمزور ہوگی، وہ مضبوط ہو نہیں سکتی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر فاؤنڈیشن، بنیاد، عمارت کی بنیاد کی کوئی چیز گر جائے تو پوری عمارت گر جائے گی، لیکن اگر عمارت کے اوپر کا حصہ اس میں سے کچھ گر جائے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کو ہم سدھار سکتے ہیں، لیکن فاؤنڈیشن اگر خراب ہو گیا تو ختم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار به فی نار جہنم۔ اللہ فرماتا ہے، کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت اللہ تعالیٰ کی تقوی پر، جو اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے تقوی، پرہیزگاری، اس تقوی پر، اس بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر اپنے عمل کی عمارت کو کھڑا کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ شخص جو اپنے عمل کی عمارت کو ایک بالکل ہی ایک ایسے کنارے میں جو گرنے والا ہے، ایڈج جس کو انگلش میں کہتے ہیں، ایسے ایڈج کے پاس جو بالکل کنارے اور گرنے والا ہے، اور اس کو لے کر وہ دوزخ میں جا کر گرتا ہے، یہ شخص کون بہتر ہے؟ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، جس کی ایمان مضبوط ہوگی اور ایمان کی مضبوطی پر اس کے عمل کی عمارت لمبی ہوگی، بالکل ہی جو ہے اس کا
اس کی عمارت بھی مضبوط ہوگی اور اس کا ایمان اور اس کی بنیاد بھی مضبوط ہوگی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال، لا الہ الا اللہ کی مثال ایسے مضبوط درخت سے مثال دی ہے جس کی جڑیں زمین میں نیچے اتر گئی اور اس کی شاخیں اور اس کے پھل آسمان کو چھونے لگے. ضرب علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاک کلمہ طیبہ جو سب سے بہتر کلمہ ہے اس کی مثال کیسے دی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایک ایسے درخت کی دی جس کی جڑیں مضبوط ہیں، اصلها ثابت وفرعها في السماء، اور جس کے برانچز، جس کی شاخیں آسمان میں ہیں. تؤتی اکلها كل حين باذن ربها، یہ درخت اپنا پھل ہر موسم میں اللہ کے حکم سے دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ یعنی آدمی کا ایمان اللہ پر جتنا مضبوط ہوگا اس کے حساب سے اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے اعمال، اس کی باتیں اتنے بہترین ہوں گی. وہ پھل جس طریقے سے درخت میں نکلتے ہیں اس طریقے سے آدمی کے حرکتوں سے، اس کی زبان سے وہ خوبصورت پھل نکلیں گے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس کا ایمان مضبوط ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ ایمان اور وہ یقین عطا فرمائے. اس موضوع کی اہمیت کے لیے اتنی بات سمجھ لیجئے گا کہ کسی بھی نالج، کسی بھی علم کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جتنی زیادہ اس کے معلومات کی اہمیت ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے طور پر ڈاکٹر بہت سارے قسم کے لوگ ہیں. کوئی دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی دانتوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی پیٹ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے کیا نہیں؟ لیکن یہ طب کے ان علوم میں، ڈاکٹری کے ان علوم میں کون سا علم سب سے زیادہ اہم ہے؟ جی علم، سب علم ہے، سب نالج ہے. آدمی اگر پیر کا، ہڈی کا کچھ مسئلہ ہو گیا پھر بھی جی سکتا ہے کیا نہیں؟ جی سکتا ہے. لیکن دل کا مسئلہ ہو گیا تو نعوذ باللہ وہ جی نہیں سکتا. تو انسان کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں جس عضو کی، جس پارٹ آف دا باڈی کی جتنی زیادہ اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا نالج زیادہ امپورٹنس ہے. اب دنیا میں جتنے علوم ہیں، جتنے نالج ہیں، ان سارے نالجوں میں اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی پکانا سیکھتے ہیں، مقصد کیا؟ پکوان مقصد ہے. کوئی کنسٹرکشن سیکھتے ہیں، انجینئر بلڈنگ بناتے ہیں، بلڈنگ سے اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر ہے، علاج کرتا ہے جسم کا. کوئی پولیٹیکل سائنس، سیاست سیکھتا ہے، کوئی دین سیکھتا ہے. ہر ایک علم کا ایک مقصد ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کی صفات جاننے کا جو مقصد ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہے، اس خالق کو پہچاننا ہے جس نے یہ پوری دنیا کو بنایا اور یہ پوری دنیا کو چلا رہا ہے. آپ بتائیے، علماء عربی زبان میں کہتے ہیں شرف العلم بشرف المعلوم، یعنی جو معلومات آپ لے رہے ہیں اس کی جتنی اہمیت ہے اتنا ہی اہم جو ہے اس کا نالج ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر دنیا میں کیا چیز ہے؟ اللہ کے علم سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین میں جتنے ہیں سب ختم ہونے والے ہیں، کائنات میں جو ہیں سب ختم ہونے والے ہیں، سوائے اس پروردگار کے. اللہ تعالیٰ کے سوا سب کے سب ختم ہونے والے ہیں. تو میرے ناظرین کرام،
اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کا علم، جتنا ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی قربت، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب چھوڑ کے جانے والی ہیں، ہے کیا نہیں؟ کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، رہنے والی ذات وہ ہمیشہ وہ ہے اکیلی، اللہ تعالیٰ۔ اس لیے لوگوں اپنے دل کو دنیا کے لوگوں سے مت لگاؤ، لگانا ہے تو اس مالک سے لگاؤ جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو ہمیشہ رہے گا، جو کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، جس کی مدد، جس کا احسان، جس کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں آدمی کی خوش نصیبی، نیک بختی، اس کی سعادت کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان میں ہے۔ اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے پہچاننے میں ہے، اللہ کی ذات کے پہچاننے کے بارے میں ہے۔ جتنا ہم اللہ کو پہچانیں گے، اس کے نام کو جتنی تفصیل سے ہم پہچانیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے دین اور دنیا اور آخرت کو سنبھالے گا، اور اتنا ہی ہم لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے خالق کو نہیں پہچانتا ہے، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں کی زندگی ایسے لوگوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے جو لوگ اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، نعوذ باللہ۔ اب آئیے میں ایک ایک نقطہ، ایک ایک پوائنٹ اس علم کی اہمیت، اس ٹاپک کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مسلمان کا مقصد، اس کا مقصود، آخری مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کی جنت ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں قیامت کے دن اس کی جنت میں نصیب ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے رکھے گا، ہے کیا نہیں؟ یہی نہ ہے؟ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس پر ایمان لانے کی توفیق دے، اس کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور اس کے نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے۔ اور یہ چیز، اللہ کی توفیق، نیک عمل کی توفیق، برائیوں سے بچنے کی توفیق، علم کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے بہترین علم جو اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچا سکتا ہے، نجات ہمیں دے سکتا ہے، جی وہ کون سا علم ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اس کے نام، اس کی صفات کی پہچان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا پہچانیں گے، اس کے اسماء حسنہ کو جتنا ہم پہچانیں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمیں نصیب ہوگی، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے انسیت، محبت، لگاؤ ہمیں پیدا ہوگا، اتنی زیادہ تعظیم ہوگی۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں، اور ایک قصہ سنا کر میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ گھر میں ان کا ایک مہمان آیا، نماز پڑھتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایک فوج میں بھیجتے ہیں، جا کے واپس آتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ارے کس نے کاٹا تمہارا ہاتھ؟ کہا کہ جو ہے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ میں نے چرایا، حالانکہ میں نے نہیں چرایا، اور میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دل میں کہتے تھے، یہ شخص اتنا متقی، نمازی، پرہیزگار، جس نے اس آدمی کا ہاتھ کاٹا ہے کتنے فرض چھوڑتا ہوگا،
اس پر ظلم ہوا ہے. مہمان تھا اپنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے ایک زیور کسی نے چرا لیا, چوری ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ تلاش کر رہے ہیں, اور اس مہمان کو بھی معلوم ہوا. وہ مہمان کہنے لگا, اے اللہ, اس مبارک اور نیک گھر کے لوگوں کو جس نے چرایا ہے, اے اللہ تو اس کو سزا دے, تو اس کو رسوا کر, اس کو ذلیل کر, اس کے جرم کو اے اللہ تو ظاہر کر, اور اس کو پکڑا اے اللہ. اس طریقے سے وہ دعا کر رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ تلاش کر رہے ہیں. اتنے میں مدینہ کی مارکیٹ میں ایک سنار کے پاس وہ زیور ملتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کہاں سے ملا؟ تو سنار کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں جو مہمان ہے اس نے جو ہے لا کر بیچا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. انہوں نے کہا کہ میں اس کی چوری پر نہیں رو رہا ہوں, میں یہ جو بد دعا کر رہا تھا اپنے آپ پر, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ جس نے اس نیک گھر کے لوگوں کو چرایا ہے, اے اللہ تو اس کو پکڑا دے. اپنے آپ پر جو بد دعا کر رہا تھا, اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑائے گا. یہ جو دھوکے میں تھا اللہ کے بارے میں, اس پر میں رو رہا ہوں. واللہ لغرته باللہ اعظم عنده من سرقتی. کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کی قسم, اللہ کے بارے میں یہ جو دھوکے میں تھا, جہالت میں تھا, میرے پاس یہ جرم بڑا ہے, اس کی چوری سے بڑا ہے. اور آپ نے فرمایا وَيْحَكْ إِنَّكَ لَقَلِيلُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ, تیری برائی ہو, تیری خرابی ہو, تو کتنا بڑا بدبخت ہے, تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کم جانتا ہے, اللہ کے بارے میں تو بہت کم علم رکھتا ہے. اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. ناظرین کرام, صبر کیجئے, اس موضوع کو سننے کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے, بہت ہی اہم موضوع ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس ٹاپک کو, اس موضوع کو انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے سنیں گے, سمجھیں گے, اور اس کے مطابق عمل کریں گے, تو انشاءاللہ ہماری زندگی سدھر جائے گی, ہماری دنیا اور آخرت سنبھل جائے گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت نصیب فرمائے گا, اس کا دیدار ہمیں عطا فرمائے گا, اور اس کی رضامندی ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ثابت ہو جائے گی. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, اے اللہ تیرے بارے میں تیرا یہ مبارک علم, اسماء حسنہ کا علم ہمیں عطا فرما. اے اللہ تیری محبت ہمیں عطا فرما, تیرا خوف ہمیں عطا فرما. اے اللہ تیرے اسماء حسنہ کے مطابق اس کے جو تقاضے ہیں, ان تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرا دیدار ہمیں نصیب فرما, اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ جلد از جلد ہم سارے مسلمانوں کو, ساری دنیا کو اس مصیبت اور اس بیماری سے, اس وبا سے نجات عطا فرما. آمین یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.